الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اس سے پہلے کی آیتوں میں قیامت کے دن کی قسم کھا کر اور انسان کے اندر موجود نفس لوامہ کی قسم کھا کر انسان کے اس عقیدہ و نظریہ کی تردید کی گئی ہے جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا. اللہ نے کہا انسان کے جسم کے بڑے بڑے حصوں کا جمع کرنا اس کے بالمقابل ہمارا کام تو یہ ہے کہ انسان کے جسم کی انگلیوں کے پور یعنی کنارے والے حصے کو بھی ہم تیار کریں. مطلب پورے انسان کو ہم کل قیامت کے دن حاضر کریں گے، دوبارہ اسے ہم اسی شکل صورت میں اور اسی جسم کے ساتھ میدان محشر میں اٹھائیں گے جس جسم کے ساتھ اس دنیا میں اس نے اچھا یا برا عمل کیا تھا. پھر قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ درمیان میں جملے معترضہ کے طور پر ایک خاص بات بیان کر دی گئی اور پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ پھر کیا گیا. کہتے ایک مضمون کی کوئی بات چل رہی ہو اور اچانک کوئی بات بیچ میں آ جاتی ہے، ایسی بات کو جملے معترضہ کہا جاتا ہے. جیسے بھی ہم درس دے رہے ہیں تو ہمارا درس کا معاملہ ہے قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھاتے ہیں. اگر بیچ میں کوئی بولنا شروع کرتا ہے کہتے بند کرو بات، پھر اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو چیز وہاں پر آ رہی ہوتی ہے اس کی تردید کرنا مقصد ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اس مجلس میں موجود نہیں رہے گا اور بیچ میں اچانک یہ بات ہے بیٹھ جاؤ یہاں سے اڑ جاؤ تو آدمی سوچے گا یہ بات کہاں سے آ گئی. لیکن جو آدمی اس مجلس میں موجود رہے گا وہ حالات کو جاننے کے بعد سمجھ لے گا کہ نہیں درمیان میں کوئی آدمی بات کر رہا تھا، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا، اس بنیاد پر ان کو ٹوکا گیا تھا. تو نہ پہلے والی آیت اس کا رشتہ ہے، پہلے والی بات اس کا رشتہ ہے، اور نہ بعد والے بات سے ان کا کوئی جوڑ ہے، بلکہ درمیان میں ایک حالات پیدا ہو گئے تھے، اسی کا تذکرہ. اسی انداز سے قرآن کی سورۃ القیامہ میں قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے منع کر دیا، اور جس بنیاد پہ آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا اس کو وعدے بھی کر دیا. آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ جبریل کے ساتھ پڑھیں گے نہیں تو آپ قرآن بھول جائیں گے، اتنی بڑی بڑی صورتیں اور بڑی بڑی آیتیں آپ کو جبریل علیہ السلام سنا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ذہن سے وہ خالی کر دیا جائے گا، آپ اسے اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکیں گے، اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. تو قرآن نے کہا یہ کام آپ کا ہے ہی نہیں.
قرآن کا پڑھنا پڑھا دینا، قرآن کا لکھنا لکھوا دینا، قرآن کا جمع کروا دینا، قرآن کا معنی مطلب سمجھا دینا، یہ سارا کام ہمارا ہے۔ اس لیے آپ توجہ اس بات پہ دیجئے کہ جبریل علیہ السلام جو آپ کو سنا رہے اسے سنیے، پڑھیے مت۔ آگے اسی چیز کا تذکرہ ہے اور پھر بعد میں قیامت کا ذکر۔ اسی مناسبت سے کہا تھا جملے مترجہ ہے، درمیان میں ایک نئی سی بات آ گئی۔ کیا بات تھی؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس قرآن سے متعلق جلد بازی کرتے ہوئے اب اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ ہوتا کیا تھا، حضرت جبریل پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جبریل کی پڑھائی کو سنیے، جبریل کون سی آیت کس طرح پڑھے اسے سنیے، اپنی زبان سے اسے دہرانے کے بجائے جبریل کی تلاوت قرآن پر خاص توجہ دیجیے۔ پھر فرمایا کہ آپ کے دل کا حال تم کو معلوم ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جبریل کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے تو شاید بعد میں اس انداز سے قرآن کی آیتوں کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکیں گے، اور اگر جبریل کے ساتھ سنگ سنگ ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی ان آیتوں کو ہم یاد نہیں کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ آیتیں وہاں سے حذف ہو جائے، غائب ہو جائے، محفوظ نہ رہیں، یہ خدشہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے، اس خدشے کا ازالہ کر لیجئے۔ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً ہمارے ذمہ لازم ہے اس قرآن کا جمع کرا دینا اور اس قرآن کا پڑھوا دینا۔ جمع کرانے کی دو صورت، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر ہم اتار رہے ہیں، دل مبارک پر اسے ہم نازل کر رہے ہیں، اس قرآن کی آیتوں کو اور اس کی صورتوں کو آپ کے دل پر نقش کر دیں گے، وہاں جمع کر دیں گے، وہیں محفوظ رہے گا۔ جیسے قرآن نے کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو علم والے کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کو اللہ نے لوح محفوظ میں حفاظت سے رکھا ہے، اسی طریقے سے جبریل امین کو وہاں سے نقل کروا کے عطا کیا ہے اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک پر اسے اتار دیا ہے اور آپ کے دل نے اسے یاد کر لیا۔ بلکہ آپ ہی پر اکتفا نہیں ہے، آپ کے ماننے والے لوگ اور قیامت تک افراد قرآن مجید کو سینے میں جمع کرتے چلے آئیں اور یہ سارا کام ہمارا ہوگا۔ یہی وجہ ہے دنیا میں چھوٹی بڑی کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، وہ چاہے آسمانی کتاب کیوں نہ ہو، لیکن قرآن مجید کے کروڑوں بلکہ انگنت تعداد میں چھوٹے بڑے لوگ قرآن مجید کو یاد کر لیے ہیں اور اپنے سینے میں جمع کر کے رکھے ہیں۔ ایک ایک مہینہ میں آدمی حافظ ہو جاتا ہے، روزانہ ایک ایک بارہ یاد کر لیتا ہے، 3 مہینہ میں حافظ ہو جاتا ہے، 6 مہینہ میں حافظ ہو جاتا ہے، 8-10 مہینہ میں حافظ ہو جاتا ہے، 1 سال 2 سال 3 مہینے میں حافظ ہو جاتا ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس قرآن کا حافظ قرآن بنایا تھا۔ ابھی گزشتہ سال میرے یہاں مرکز تحفیظ القرآن میں صرف 8 مہینے میں ایک چھوٹا سا بچہ نے قرآن یاد کر لیا، صرف 8 مہینہ میں، بڑی بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرا دینا اور اس قرآن کا پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ تو جمع کرانے کی صورت تو یہ ہو گئی کہ سینے میں جمع کرا دیا، حافظ قرآن تیار کرا دیا۔ اور پڑھانے کی صورت کیا ہوئی؟ ایک انسان امی محض ہے، جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و شان بیان کی گئی ہے، امی، جنہوں نے
کسی انسان سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، کسی مکتب مدرسہ کا منہ نہیں دیکھا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کو اور ان کی آیتوں کو اور اس کے صورتوں کو ہو بہو اسی انداز سے یہ پڑھتے ہیں جس طرح جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اس قرآن کا جمع کرا دینا بھی ہمارا کام ہے اور اس قرآن کا پڑھا دینا بھی ہمارا کام ہے۔ گویا یہ قرآن آپ اسی طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح اللہ نے پڑھا ہے، اور اللہ نے پڑھا کس طرح ہے؟ جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ وہ کلام تو اللہ کا ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ نے اسے جبریل کو پڑھوایا، سنوایا اور جبریل کی زبان سے ادا کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروایا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو ہمارے ذمے ہے قرآن کو جمع کر دینا اور ہمارے ذمے ہے قرآن کو پڑھا دینا۔ جمع کرنے کی دوسری صورت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، ایک ایسے انسان سے قرآن کو پڑھوا دیا جو پڑھنا کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، پھر ایک ایسی قوم میں قرآن مجید کو جمع کروا دیا جس کی عام طور سے کسی کتاب کی لکھنے پڑھنے کا ذوق ہی نہیں تھا۔ عرب کے لوگ اکثر و بیشتر ان پڑھ تھے، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کو تلاش کیے جن کو کچھ لکھنا آتا ہے، تو آپ پڑھتے تھے اور صحابہ کرام آپ کی زبان سے سن کر قرآن کی آیتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ چمڑیوں پر لکھا، جھلیوں پر لکھا، پتھیوں پر لکھا تو ہڈیوں پر لکھا۔ اس زمانے میں لکھنے کی جو صورتیں چیزیں تھیں ان چیزوں پر قرآن مجید کو صحابہ کرام نے لکھ لیا۔ تو صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے قرآن کو لکھنا شروع کیا انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے اترنے والی وحی کی کتابت کرنے والے افراد۔ تو اللہ نے اس قرآن کو اس طرح بھی جمع کرا دیا کہ لوگوں کے سینے میں جمع ہے، اور قرآن کو اس طرح بھی جمع کرا دیا کہ اب کتابی شکل میں بھی جمع ہے، اس وقت میں چمڑیوں، جھلیوں اور پتیوں پر جمع کیا گیا۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے گا، عام طور سے سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو کس نے جمع کیا ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے دو خلیفہ کا نام بطور خاص آتا ہے۔ جامع القرآن کہا جاتا ہے قرآن کو جمع کرنے والا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہتے ہیں انہوں نے قرآن کو جمع کرا ہے۔ کیا مطلب؟ جمع کرانے کی وہ صورت جو کتابی شکل میں موجود ہے، اس کتابی شکل کی صورت کو صدیق اکبر نے اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے انجام دیا، ورنہ لکھنے کی صورت میں اور پڑھنے کی صورت میں قرآن کا جمع ہو جانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی، آپ نے یہ کام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بسم اللہ سے پڑھتے تھے اور والناس پہ ختم کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی قرآن کو بسم اللہ سے پڑھا اور والناس پہ ختم کیا۔ یہ بات بھی آپ کئی بار سن چکے ہوں گے رمضان کے خطبوں میں کہ ہر سال قرآن کی جتنی آیتیں یا سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکی ہوتی تھی، ہر رمضان میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جبریل کو آپ سناتے تھے، ایک مرتبہ جبریل آپ کو سنایا کرتے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی خامی نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے سنایا، پھر جبریل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ اس تال میل پیدا کرنے کے لیے ہو بہو جس طرح جبریل نے سنایا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا دیا۔ ایک صورت تو یہ ہوئی، اسی میں یہ بات تھی کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سے پہلے جو رمضان آیا، اس رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو 2 مرتبہ سنایا اور جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔
یہ بھی در حقیقت تاکید ہے قرآن مقدس کو یاد کرنے کی اور قرآن مقدس کے دور کرنے کی. یہ دور تو چل رہا تھا، جمع نہیں تھا، دور کیسے ہوتا تھا؟ تو جمع تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی شکل میں کرا دیا تھا، حافظ قرآن میں تیار کرا دیا، اور ساتھ ساتھ جھلیوں پر یا چمڑیوں پر یا پتیوں پر یا ہڈیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کو لکھوا دیا تھا. وہاں بھی جمع تھا. ہاں، کچھ آیتیں ان کے پاس ہیں، کچھ سورتیں ان کے پاس ہیں، قرآن کی کچھ سورتیں ان کے پاس ہیں، سب مل کے کوئی یاد کرنے والا یاد کرتا تھا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جنگ موتا، جس میں 70 سے زیادہ حافظ قرآن کو شہید کر دیا گیا. اس وقت صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوا، اس طرح حفاظ کرام شہید ہوتے جائیں گے تو پھر قرآن ہمارے اندر تو محفوظ نہیں رہ سکے گا. ایسا کیجئے کہ قرآن کو جو ادھر ادھر رکھی ہوئی آیتیں اور سورتیں ہیں اس کو جمع کر دیا جائے. صدیق اکبر کے سامنے بات رکھی گئی، پھر باہم صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، کہا بالکل ایسا ہو جانا چاہیے. تو اس کے بعد ایک حافظ قرآن کو لایا گیا، جو ان کو قرآن یاد تھا، وہ بسم اللہ سے پڑھنا شروع کیا. تو جس طرح انہوں نے پڑھا اسی انداز سے جو کاغذوں پر، جو ہڈیوں پر، پتیوں پر، چمڑیوں پر لکھا ہوا تھا، جس کے پاس اس کو اسی ترتیب سے حافظ قرآن کے حفظ کی ترتیب سے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع کر دیا. اور پھر اس کے بعد ایک طرح کتابی شکل میں صدیق اکبر نے اسے جمع کر دیا، اس لیے کہتے ہیں یہ جامع القرآن ہے. پھر قرآن کو 7 طرح سے پڑھا جاتا تھا. علاقائی اعتبار سے قرآن میں پڑھنے میں کچھ معاملہ ایسا ہوتا تھا، کہیں الف بڑا ہوا ہے، کہیں الف گھٹا ہوا ہے. جیسے یہاں دیکھیے بنگال میں بنگلہ زبان سے بولتے ہیں، مرشید آباد کے بنگلہ الگ ہے، مالدہ کا بنگلہ الگ ہے، کلکتہ کا بنگلہ الگ ہے. کچھ ٹان ٹون زیادہ ہے، کوئی کھینچ کے بولتا ہے، کوئی ایسا بولتا ہے. اسی طریقے سے عرب کے ماحول میں بھی کہیں عربیہ، کہیں الف زیادہ پڑھایا جاتا تھا، کہیں الف کو گھٹا دیا جاتا تھا. اس طرح کی پڑھائی کے رواج تھا. تو 7 طریقے سے 7 لہجوں میں قرآن کو پڑھا جاتا تھا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ سب کو تو معلوم نہیں ہے، بھائی جو اس کے قاری ان کو تو پتا ہے کہ 7 لہجوں میں پڑھا جاتا ہے. آج بھی کہتے ہیں سبا قرۂ سبا، 7 انداز سے قرآن پڑھنے والا. یہ خال کہیں کہیں نظر آتے ہیں. جیسے اب دیکھیے قرآن لکھتے ہیں مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، اس میں الف لکھا ہوا نہیں ہے، میم پر کھڑا زبر ہے، اس لیے کوئی مالک یوم الدین پڑھتا ہے، کوئی ملک یوم الدین پڑھتا ہے. دونوں صحیح ہے. تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرات کی نقل جس طرح کرائی گئی وہ آج اسی طرح موجود ہے. جیسے قرآن پڑھتے بے مسیطر، لست علیہم بے مسیطر، آپ ان پر دروگا نہیں ہے، وہ 7 سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو پڑھتے لست علیہم بے مسیطر، سیطر سین سے اور سیطر ذرا گاڑھا کر کے پڑھتے تھے. تو صاد اور سین میں فرق ہوتا تھا، لیکن دونوں کے معنی میں فرق نہیں ہے. اس لیے اب دیکھیے وہاں لکھا ہوا ہے لست علیہم بمسیطر کے 7 کے اوپر میں چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے. مطلب کیا ہوا کہ 7 سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جب پڑھتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، کھڑا زبر، بعض قاری پر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوِى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ بھی ایک رواج تھا پڑھنے کا، لیکن یہ خال تھا، سیدھا سیدھی پڑھنے کا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. تو لکھا اسی انداز سے گیا. اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کے چند نسخے بنائے گا اور کہا گیا اب اسی طرح سے قرآن لکھا جائے گا. البتہ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ 7 طرح قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن لکھنے کی صورت ہی ہوگی. اس لحاظ حضرت عثمان غنی کو بھی جامع القرآن کہا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ پھر یقیناً ہمارے ذمہ اس قرآن کو جمع کرا دینا ہے اور اس قرآن کو پڑھا دینا ہے.
جمع کرانے کی صورت یہ ہے کہ انسان کے حافظ قرآن کے سینے میں جمع کرا دیا یا کتابی شکل میں سفینے میں جمع کرا دیا۔ پڑھنے کی صورت کیا ہوئی؟ جو پڑھنے کی صورتیں ہو سکتی تھی ہم اس انداز میں قرآن کو پڑھوا دیا۔ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اے نبی جب ہم اس قرآن کو پڑھ لیں پھر آپ اس کے پیچھے اس کی قرات کیجئے۔ ہم پڑھ لیں مطلب آپ تو پڑھ کے سنا، اللہ تو پڑھ کے سنا نہیں رہا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کو پڑھ کے سنا رہے، چونکہ جبریل علیہ السلام اللہ ہی کا کلام پڑھتے ہیں، اس لیے جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ نے اپنی پڑھائی کہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ جو کچھ بولتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں، جو پیغام ہوتا ہے اسی کی روشنی بولتے ہیں۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں گفت اللہ بود گرچہ حلقوم عبداللہ بود، اس کی بات تو اللہ ہی کی بات ہوتی ہے اگرچہ اللہ کی بندے کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہوتی ہے۔ بولتا ہے بندہ، ہم قرآن پڑھتے ہیں بندہ پڑھتا ہے لیکن کلام تو اللہ کا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس پڑھائی کے پیچھے پیچھے پڑھیے، اس پڑھائی کے بعد پڑھیے، اس پڑھائی کی اتباع کی، اتباع کا مطلب پیچھے چلنا، سنگ سنگ چلنا نہیں، پیچھے چلنا۔ جب ہم پڑھ لیں اس کے بعد آپ پڑھیے، یعنی جبریل علیہ السلام پورا قرآن یا پوری آیتیں پوری سورہ آپ کو پڑھ کے سنا دے، اب خاموشی سنیے، ابھی کچھ مت پڑھیے، جب ان کا پڑھنا ختم ہو جائے اب پڑھنا شروع کیجئے۔ قرآن اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع بھی کرا دیں گے اور آپ کی زبان سے اسے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا بھی کروا دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ایک اہم بات اور بیان کی گئی، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے اس کا معنی مطلب بیان کر دینا ہے، اس کا بیان کرا دینا، اس کی تشریح کرا دینا، یہ ہمارا ہی کام ہے۔ مراد کیا ہے؟ علماء نے اس آیت کے ذریعے سے حجیت حدیث کو بیان کیا ہے کہ جس طرح قرآن کی آیتیں حجت ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حجت ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، چونکہ قرآن اللہ کی جانب سے اتری ہوئی کتاب ہے تو جو قرآن کی تشریح حدیث ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، لیکن اس کے مفہوم مراد کو اللہ ہی نے سمجھایا ہے، تو اللہ کی جانب سے ہوئی سمجھ آتا ہونے کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی تشریح فرمائی ہے، اس لحاظ سے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کا بیان کرا دینا، معنی مطلب سمجھا دینا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ تو جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے اس طرح اس کے معنی مطلب پر جو صحیح حدیث سے ثابت ہو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو ماننا لازم و ضروری ہے۔ یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تھی، پھر قیامت کا تذکرہ۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، قیامت سے متعلق تمہارا عقیدہ و نظریہ جو غلط ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ انسان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، ان کی بوسیدہ ہڈیوں میں جان نہیں ڈالا جائے گا، اس کے زمین میں مل جانے والے ہڈیوں کے ذرات کو جمع نہیں کیا جائے گا، ایسا اگر تم سوچتے ہو تمہارا سوچنا غلط ہے۔ ایسا انسان کیوں سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہی ہے کہ ایسا سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان سب کچھ دنیائی کو سمجھتا ہے، دنیا میں نقد انعام ملتا ہے اسے مان لیتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ برس سے تو ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی دنیا میں آئے چلے گئے، ہمیشہ یہی کہا گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، آج تک تو کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ پھر تجربات اور مشاہدات بھی ہے، قبرستان کی کھدائی ہوتی ہے، اس کی زمین اور اس کی مٹیوں کو ادھر پھینکا ہوا جاتا ہے تو کہیں پر کوئی لاش تو نظر نہیں آتا ہے،
اس کی ہڈیاں اور اس کے ذرات نظر آتے ہیں تو کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟ اس لحاظ سے لوگوں نے دنیاوی چیزوں پر فریفتہ ہو کر آخرت کو فراموش کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم جلدی کی چیز کو پسند کرتے ہو، مراد دنیا کو پسند کرتے ہو، یا جلد فائدہ دینے والی چیز سے الفت و محبت رکھتے ہو۔ انسان سوچتا ہے ابھی یہ کام کیا فوراً فائدہ مل جائے، اگر تھوڑی تاخیر ہوتی ہے تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے۔ انسان سے یہ کہا گیا مرو گے تو مرنے کے بعد اچھے اعمال کے بدلہ قیامت ملے گا، برے اعمال سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ موج مستی کر لو نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی کچھ پیسہ پھینکا، اپنے موج مستی آپ نے کر لیا، لیکن اگر آپ نے کچھ عبادتیں بجا لائی دنیا میں تو فوراً آپ کو اس کا بدلہ ملتا نہیں، مرنے کے بعد ملے گا۔ تو انسان جلد باز واقع ہوا ہے اور کسی بھی چیز میں جلدی چاہتا ہے۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم تو عاجلہ کو پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو، جلدی تم کو منفعت اور فائدہ مل جائے وہی کام کرتے ہو۔ دیر سے اگر کسی میں فائدہ ہوگا تم اکتا کے بھاگ جاتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، دنیا پہ ریچھ جاتے ہو اور آخرت کو فراموش کر جاتے ہو۔ بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح قرار دیتے ہو، راجح قرار دیتے ہو، زیادہ پسند کرتے ہو، حالانکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز بھی۔ اب انسان انکار کرے کہ اعتقاد رکھے، اقرار کرے، دونوں صورت میں قیامت تو قائم ہو کے رہے گی۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے دنیا میں اچھے برے لوگ تھے، اچھے برے کو ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ تو ملے گا۔ اب اچھے لوگ کس حالت میں ہوں گے اور برے لوگوں کی صورت کیا ہوگی، اس کا تذکرہ آگے کیا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، ہرا بھرا ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، چمکتا دمکتا ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان کام کرتا ہے، کامیابی ملتی ہے، اس کو سفلتا حاصل ہوتا ہے، تو وہ آدمی غموں سے نکل جاتا، خوشی سے اس کا چہرہ لہلہا اٹھتا ہے۔ تو جو انسان دنیا سے اچھے اعمال کر کے دیا، آخرت میں پہنچا ہے، تو آخرت کی سرخروئی جب اسے نصیب ہوگی، اس کا چہرہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا اور تر و تازہ ہوگا، بالکل فریش۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، ناظرہ ذات سے ہیں، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، حدیث میں اس انسان کو اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو، میری حدیث کو، میرے کلمات کو سنا، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ حدیث کی خدمت کرنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، دین کی تعلیم و تربیت کرنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ انہیں ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، دنیا جتنے مخالفت کر لے انہیں منہ کی کھانا پڑتی ہے، کچھ بگاڑ نہیں پاتے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے وہاں تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش، خوش و خرم ہوں گے، چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، اب یہ نظر والا نو زادر، نظر دیکھنے سے تر و تازہ ہوں گے تو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اپنے رب کو دیکھنے کا مطلب ایک تو شکر و امتنان کی صورت میں کہ اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تھا اور اچھے اعمال کی توفیق بخشی تھی، وہ انسان بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا۔ دوسری بات، جو اچھے اعمال انسان کر کے گیا ہے اس پر اس چیز کی امید سے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، اب اللہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ سناتا ہے، کتنے بڑے بڑے انعامات اور اکرامات سے ہمیں نوازتا ہے، اس طرح بھی اسے دیکھے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کل قیامت کے دن انسان اللہ کو دیکھے گا، لیکن کون انسان دیکھے گا؟ اچھا انسان، اچھے اعمال کرنے والے اللہ کو دیکھے گا۔ حدیث رسول میں جس طرح 14ویں رات کے چاند کو یا سورج کو انسان دیکھتا ہے اور دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کل میدان محشر میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا، یعنی بندے مومن اللہ کو دیکھے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔
تو قیامت میں انسان اللہ کو دیکھے گا۔ اس دنیا میں کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور نہ صبح قیامت تک دیکھ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دیکھنے کی تمنا ظاہر کی، لائی دکھا دے۔ طور پہاڑ پہ تو گفتگو ہو رہی ہے، راز و نیاز کی بات بھی ہو رہی ہے، بالکل سناٹا میں کوئی نہیں ہے، خالق و مخلوق کے درمیان، عابد و معبود کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان بات تو ہو رہی ہے۔ اللہ دیکھنے کا من کرتا ہے، دکھا دیجیے۔ تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا، دکھا دے، بڑا الہا اصرار گری و زاری کے ساتھ اللہ ہم دیکھنا ہی چاہتے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ ٹھیک ہے، اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اس پر اپنی تجلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہماری تجلی کو یہ پہاڑ برداشت کر لیتا ہے اور اپنی جگہ پر صحیح سالم پہاڑ رہ جاتا ہے تو آپ مجھے دیکھ لیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ نہیں دیکھ سکیں۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اللہ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی کو ظاہر کیا، روشنی کو ظاہر کیا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ وہ اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام جیسا باہمت انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکا تو کون اور دیکھ سکتا ہے؟ رہا مسئلہ کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ یہاں پر دو بات ہے، کچھ لوگوں نے کہا دیکھا تھا، اور صحیح بات ہے کہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ قرآن نے جہاں دیکھنے کا تذکرہ کیا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا تذکرہ قرآن نے کہا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، قرآن نے کہا ہم یہ معراج کے سفر اس لیے کر آتے ہیں، ہم انہیں اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں گے۔ یہ سفر کی شروعات میں بات بیان کی، اور جب معراج کا اختتام ہوا تو وہاں کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ تو اللہ کے دیکھنے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کیا جائے تو غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ اس معنی کر کے قرآن نے کہا دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے، یہ دنیا سے پرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلا کر جنت الماوا کا سیر کرا کر عرش معلیٰ کے پاس لے جا کر دکھایا ہے، تو دکھانے میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ علماء سلف نے اسے بیان نہیں کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی کہا دیکھنے دکھانے کی بات، اس معنی کر کے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی نگاہ میں یا دنیا کی اکثر دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دنیا سے باہر تو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ ویسے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں، اللہ کی بعض نشانیوں کو دیکھا تھا۔ وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ آدمی رزلٹ لینے کے لیے آتا ہے، پاس ہو جانے والا کھلکھلا ہنستا ہے، چمکتا دمکتا چہرہ کے ساتھ اپنے دوست احباب سے ملتا ہے، خوش و خرم ہو کر اپنے گھر میں لوٹتا ہے اور ایک دوسرے کو خوشی سناتا ہے، خوشی کی خبریں بتاتا ہے۔ لیکن جو بچہ فیل ہو جاتا ہے اسی جگہ پر ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی، اس کے چہرے مرجھا جاتے، دوست احباب سے چھپنا شروع ہو جاتے، گھر میں اپنی رزلٹ کا پتہ ہی نہیں بتاتے ہیں کہ ٹھکائی پڑ جائے گی، پٹائی لگ جائے گی، بتاتے ہی نہیں ہیں، ٹالتے رہتے ہیں۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ بہت سے چہرے یومئذ باسرہ، اداس ہوں گے، یعنی جو فیل ہو گیا، جو ناکام ہو گیا، جن کے سامنے قیامت کی نقشہ آیا، ان کے نام اعمال میں اچھا اعمال نہیں ہے، ان کو تو پتہ چل رہا ہے ہم تو فیل ہو گئے، تو چہرہ اداس بتایا گیا۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ چہرے یقین کر لیں گے کہ ضرور بضرور اس کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ ہونے والا، کمر توڑ معاملہ ہونے والا۔ فاقرہ مطلب کمر توڑ معاملہ، یعنی زبردست سزا ملنے والی۔ تو کچھ لوگ اللہ کو دیکھیں گے، ان کا چہرہ تر و تازہ ہوگا، وہ یقین کر لیں گے جنت میں جانے والے ہیں۔ ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ وغیرہ وغیرہ قرآن نے بیان کیا۔ جن لوگوں نے اچھے اعمال نہیں کیا، ناکامی اسے میسر ہوئی، ان کا چہرہ اداس ہوگا، وہ یقین کر لے گا اب تو ٹھکائی پڑنے والی ہے، پٹائی کٹائی ہونے والی ہے، کمر توڑ سزا ملنے والی ہے۔
کلا اذا بلغت التراقی. پھر قرآن نے کہا کہ سنو قیامت تو دور کی بات ہے، آئے گی لیکن اپنا نقشہ تم دیکھو، تمہارے درمیان کسی کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے. کوئی انسان بیمار پڑ جاتا ہے، جانکنی کے عالم سے دوچار ہوتا ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے، علاج معالجہ کی سالی شکریہ تدبیریں اپنا لی جاتی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ ہو جاتا ہے، امیر و کبیر لوگ اپنے مال خرچ کر کے اپنے مریضوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم اس میں لگا دیتا ہے، لیکن اخیر میں ڈاکٹر جب ہاتھ اٹھا لیتا تو کہتے اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس وقت میں لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں یہ خیال تھا اور آج کے دور بھی یہ خیال ہے. کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب روح ہنسلی کے قریب آ جائے گی. اس حصے کو ہنسلی بولتے ہیں حلق، یعنی جب روح نکلتے ہوئے کہتے ہیں نا بالکل جان کنی کا عالم میں ہے، ٹھوٹے میں اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، سانس اندر باہر ہو رہی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں الٹا سانس اس کا چل رہا ہے، کبھی آگے کبھی باہر، کچھ بدن میں کوئی اب جان نہیں ہے، بس لگتا ہے کہ ختم ہونے والا. اسی کو قرآن نے کہا اذا بلغت التراقی، جب انسان کی روح ہنسلی کے قریب یا حلقوم کے قریب آ چکی ہوگی. وقیل من راق، تو کہنے والا کہتا ہے کوئی دم کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا. یہ زمانہ، اس زمانے میں اس قسم کی بات تھی کہ بھائی کسی دم کرنے والے کو بلاؤ. تو اس وقت میں لوگ شرکیہ دم کرتے تھے، شرکیہ جھاڑ پھونک کرتے تھے. تو شرکیہ جھاڑ پھونک کرنے کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں رقیہ شرعیہ کیا جا سکتا ہے، قرآن حدیث کی دعائیں پڑھ کے ان کو دم کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا، حضرت صدیقہ کائنات نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآنی آیتیں پڑھ کے دم کیا ہے، جانکنی کا عالم بھی دم کیا ہے. تو مریض کی عیادت کی جا سکتی ہے، مریض کو دم کیا جا سکتا ہے، انہیں جھاڑا پھونکا جا سکتا ہے، لیکن شرکیہ جھاڑ پھونک سے پرہیز کیا جائے گا. تو کہا قیل امر راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. آج بھی دیکھا جاتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کسی مولوی صاحب یا پنڈت کو بلا کے دکھا دیجیے. جب اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے علاج وہ کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو آخر میں یہ کہتا ہے کسی مولوی صاحب کو بلا لیجئے، کسی پنڈت جی کو بلا لیجئے، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا لیجئے، ہو سکتا ہے اس کے دم سے کچھ فائدہ ہو جائے. کبھی کبھی فائدہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن جب روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہت مشہور ہے ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں کہ روح نہیں نکلتی ہے، سورہ یاسین پڑھیے روح نکل جائے گی. تو سورہ یاسین لوگ پڑھواتے ہیں. اب بتائیے سورہ یاسین یعنی قرآن کی سورہ ہے، قرآن تو انسان کے اندر روح ڈالنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے قرآن پہ ظلم کیا کہ قرآن کو روح نکالنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. قرآن اس لیے پڑھتے کہ اس کی روح نکل جائے. اور ایک ضعیف روایت کے ساتھ اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین، اپنے مردہ پہ سورہ یاسین پڑھا کرو، یعنی قریب المرگ کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرو. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بہرحال تو کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، دم کرنے والا جو اس کو دم کر دے. ایک معنی تو یہ، دوسرا معنی ہے وقیل امر راق، فرشتوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ اس کی روح کو لے کر کون اوپر چڑھے گا. اچھی روح قبض کرنے والے فرشتے یا بری روح قبض کرنے والے فرشتے، دونوں فرشتے آپس میں کہیں گے یہ اچھی روح کو لے جانے والے فرشتے ہیں یا بری روح کو لے جانے والے فرشتے، کون اس کی روح کو لے کر آگے بڑھے گا. علین اور سجین نامی جگہ پر جو نام اعمال کا رجسٹر رکھنے کا ایک ٹھکانہ ہے، جنہیں علین اور سجین کہا جاتا ہے، اچھے لوگوں کی روح اور ان کے سارے عملی ریکارڈ کو وہاں جمع کیا جاتا ہے جو اوپر ہے، اور برے انسان کی روح کو اور ان کے سارے ریکارڈ کو جہاں جمع کیا تو اسے سجین کہا جاتا ہے. سجین جیل، قید خانہ، وہ زمین کے نیچے میں ہے اور علین آسمان کے اوپر ہے. بعض نے کہا کہ جنت میں ہے، بعض نے کہا اللہ کے عرش کے پاس ہے، بعض نے کہا کہ اللہ کے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، یعنی اونچائی پر وہ ہے، وہاں ان کی روح جمع کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے روح اچھی اور بری اس کو لے کے فرشتے آگے بڑھتے ہیں. علین والے کو علین میں دیا جاتا ہے اور جو سجین کے علاقہ ہوتا ہے ان کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اور پھر سے نیچے میں سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو وہاں اس آیت کی یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ کہا جائے گا ہے کون ہے وہ جس کی روح کو اوپر لے جائے گا.
अच्छे लोग, अच्छी रूह निकालने वाले फरिश्ते यहाँ पर हैं या बुरी रूह निकालने वाले फरिश्ते यहाँ पर हैं? वज़न्न अन्नहुल फिराक, अब उसे यकीन हो जाएगा कि जुदाई के वक्त आ गया। अब देखिए, मरने से पहले इंसान किसी चीज को टकटकी लगा के देखता है। अब उसे आंख से ऐसा कीजिएगा, हाथ से, उसे कुछ होता नहीं, बस देख रहा है तो देख रहा है, क्या देखता है वो जाने और उसके रब जाने। वैसे बात हदीसों की रोशनी में फरिश्ते जब उसकी रूह को लेके जाते हैं तो फरिश्तों को वो इंसान हसरत भरी निगाह से देखता है और देखता ही रह जाता है। अगर फौरन रूह निकलने के बाद उसकी आंख को बंद नहीं किया जाएगा तो उसकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। इसलिए कहा जाता है जो लोग मैयत के पास हो इसका खास ख्याल रखे, फौरन आंख बंद कर दे, हाथ पांव इधर उधर बिखरे में सही सालिम कर दे, वरना वैसे टैट के टैट रह जाएगा। कब्र में दफन करने जाएंगे इसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते जल्दी से जब रूह निकल जाए तो इंसान को सीधा कर दे, पांव सीधा कर दे, दोनों पांव को बांध दे, फिर दोनों हाथ को सीधा कर ले ताकि वो सही सालिम रहे। फरमाया वज़न्न अन्नहुल फिराक, वो यकीन कर लेगा अब तो जुदाई के वक्त आ चुका है। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पेंडली पेंडली से मिल जाएगी। इसका एक मफ़हूम तो यह है कि वो जिस पांव से इंसान जमीन पे दनदनाता फिर रहा था उसकी सारी ताकत कुव्वत छीन ली गई। अब जो पांव को पांव में सटाया है उसे वहां से हटाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, बस वैसी की वैसी। दूसरी चीज वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, जब इंसान को तकलीफ होती है इस तरीके से पांव रगड़ता रहता है, उसी वाक़े की तरफ इशारा किया। अब इंसान की रूह निकल रही है तो एक पेंडली को दूसरे पेंडली पर रगड़ता है, यानी अपनी शिद्दत तकलीफ का एहसास इस तरह करता है। इंसान को यकीन हो गया अब रूह निकलने वाली है, उस वक्त में रूह निकलते उनकी कैफियत ऐसी होती है। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पेंडली पेंडली से सट जाएगी या पेंडली पेंडली से टकरा रही होगी, रगड़ रही होगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, ए नबी आपके रब की तरफ ही आज चलना होगा। कोई इंसान सोचेगा कि रूह निकालने वाले फरिश्ते आ चुके हैं, रूह निकलने वाली है, हम कहीं भाग जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, इस मुल्क से उस मुल्क चले जाते हैं, इस इलाका से दूसरे इलाके में चले जाते हैं। नहीं, अब सबको जाना कहाँ होगा? इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, ए नबी आपके रब के पास ही लोगों को जाना होगा। कुरान ने बाज़ाब्ता मरने के वक्त का नक्शा भी खींच दिया। कुरान ने बाज़ाब्ता क़यामत के हालात का जिक्र भी कर दिया। क्यों किया है? ताकि इस दुनियावी ज़िंदगी में जिस पर इंसान फरेफ्ता रिझा हुआ है, कहा इस दुनियावी ज़िंदगी में ऐसे अमाल बजा लाओ जिसके ज़रिए से आखिरत में तुम्हें सुरखरुई मुयस्सर हो सके। ऐसे अमाल से दूर रहो कि जिसके नतीजे में वहाँ ज़िल्लत व ख़ारी का सामना करना पड़े। कुरान मुक़द्दस की इस सूरह क़यामा में इन आयतों की तफसीर जो आपके सामने रखी गई, मैं इसलिए ये आयतें सुनाई गई कि हमें क़यामत पर यकीन भी करना चाहिए और अपने हालात पर गौर फ़िक्र करना चाहिए। अपनी खुशी पर फरेफ्ता होने के बजाय अपने सामान इश्त पर, ज़िश्त पर और बहुत सारे सादो सामान के मुहैया होने पर इतराना और फ़ख्र नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत, पाँव में ताकत व क़ुव्वत है तो दनदनाता नहीं फिरना चाहिए, बल्कि अल्लाह की धरती पर इदा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, बुजुर्गाना शान से गुजरे और ज़मीन पर अटक मटक के ना चले, बल्कि अल्लाह की धरती का भी हक़ अदा करे, अल्लाह का भी हक़ अदा करे, अल्लाह के बंदों का भी हक़ अदा करे। ये सोचते हुए कि इसी पाँव से हम बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल भी पैदा होने वाली है कि मेरा पाँव बेकार हो जाएगा और हम उससे कुछ चल फिर नहीं सकते हैं, उठ बैठ नहीं सकते हैं। जाने का यकीन पैदा करने के लिए यह आयत हमें सुनाई कि अल्लाह ताला हमें और आप पर जुमला मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में अक़ीदा अमल बजा लाने की तौफ़ीक़ मेरा मत फरमाए।